تو میں چاہوں گا کہ چند ایک باتیں شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں یا جو میں نے ان کو دیکھا محسوس کیا اس حوالے سے کچھ چیزیں اپنی جو مشاہدے کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان کی شخصیت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں اللہ تعالی ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ سب سے اہم بات جو سلمان گیلانی صاحب میں نے نوٹ کی اور کافی دفعہ اس کا مجھے مشاہدہ ہوا، تجربہ بھی ہوا کہ وہ دل کے بہت صاف تھے، کوئی بات بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ جو بات ان کے دل میں آ گئی اس کو زبان پر کہنے میں لمحہ بھر کے لیے کوئی تامل نہیں تھا۔ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، اور کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے خادم رہے 10 سال، ان سے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تو صبح اور شام اس حالت میں کرے کہ لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تو ففعل، ایسا کرو۔ اور فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو آپ نے سنت جس کو فرمایا ہے وہ بات تو بالکل قریب میں آپ نے فرمائی ہے، پیچھے جو عبارت ہے یہ وہی سنت کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ نے جو لفظ اس میں اشارہ کے طور پہ بولا ہے وہ اس میں اشارہ بعید ہے، قریب نہیں۔ یہ آپ فرماتے کہ ھذا من سنت، یہ میری سنت ہے، تو پھر تو اشارہ بالکل درست تھا، لیکن آپ نے اس میں اشارہ بعید کا بولا کہ یہ میری سنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب، حالانکہ ھذا الکتاب ہونا چاہیے نا، لیکن ذالک کیوں کہا؟ صاحب جلالہ نے بھی فرمایا کہ یہاں ذالک ھذا کے معنی میں، لیکن ذالک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب چیز قریب پڑی ہو یا سامنے موجود ہو اور اس کی طرف اشارہ بعید والا بولا جائے تو دراصل اس کے مرتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اونچے درجے کی بات ہے۔ تو اب ذالک من سنتی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ میری سنت ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، کہ دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہ شاہ صاحب کے اندر اتنا بڑا وصف تھا کہ دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی چلا گیا اس کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آ رہے ہیں جیسے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا، کوئی فرق نہیں۔ یہ چیز ان کی زندگی میں بڑی عظیم الشان تھی۔ اور ویسے تو خواب بیان کرنا کوئی ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ میرا اپنا خواب ہے۔ رمضان میں نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ امین گیلانی جو ان کے والد تھے وہ لیٹے ہوئے اور ان پر نزع کا عالم طاری۔ تو میں اوپر کھڑا ہوں اور گیلانی صاحب یعنی سلمان صاحب کھڑے ہیں، ایک ساتھی کوئی اور ہے وہ مجھے یاد نہیں۔ باہر صحن کے اندر ان کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، نیچے گھاس لگا ہوا ہے، یعنی گراسی پلاٹ جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح ہے، چارپائی پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور نزع کا عالم ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ میں ان کو کلمے کی تلقین کروں. تو میں نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں نے یہ کہا تو امین گیلانی صاحب نے بھی اتنی زور سے کلمہ پڑھا کہ اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے میرے سمیت سب نے وہ کلمہ سنا اور امین گیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا. اب انتقال جب ہو گیا تو رونا چاہیے تھا نا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی پیش آئی کہ سلمان گیلانی صاحب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں اور میں ان کو، اور ہم خوش ہیں کہ یار دیکھو خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں. یہ خواب میں نے دیکھا. ایک عالم ہے، میں نے ان سے تعبیر پوچھی کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے. دو باتیں ہو گئیں. اب اس کے تتمہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں سے. یہ جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے وہ خلیفہ تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جاؤ، آگے مزے ہی مزے. تو گیلانی صاحب زندگی جو انہوں نے گزاری وہ بھی مومنانہ صفات والی گزاری. جیسے میں نے عرض کیا مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. بات سے جو ہے نا وہ بات نکالتے تھے. ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑی مزیدار بات یاد آ گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ایک اردو کے پروفیسر نے علامہ اقبال کے کلام کی تشریح کی. تو شعر یہ تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ربائی تھی، غالباً شکوہ کی ہے، یہ جواب شکوہ کی. تو شاعری کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عین لڑائی تو ہوتا نہیں، وہ تو لام لڑائی ہوتا ہے جی. لام لڑائی ہوتا ہے، عین لڑائی تو ہوتا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. اور آگے کہا کہ قبلہ رو ہو کے زمین بو، کہتے ہیں کہ قبلہ رو انہوں نے کہتے دشمن اس طرف تھا، دوسری طرف انہوں نے منہ کدھر کر لیا؟ قبلے کی طرف. اور پھر ایک ہی صف بنائی. تم اتنا لشکر ہے، کچھ 8-10 صفیں بنا لو. ایک صف بنا کے سارے کھڑے ہو گئے، محمود بھی اسی صف میں، ایاز بھی اسی صف میں. انہوں نے کہا یہ نماز شروع کر دی، انہوں نے حملہ کر دیا، اتنے کوئی پھر بندہ بچیا نہیں. کلام اقبال کی تشریح جو ہے نا شاہ صاحب نے ایسے چٹکلوں میں کی اور پوری مجلس جو ہے نا جی وہ کشت زعفران بن گئی. تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی. لیکن جس لمحے میں لوگ ہنس رہے ہوتے تھے وہیں کہیں اگر سرکار دو عالم کا نام نامی آ جاتا تو گیلانی صاحب ایک لمحے میں ان کا پورا کیفیت سما چینج ہو جاتا تھا اور وہ اسی چہرے کے ساتھ رونا شروع کر دیتے. بے شمار جو ان کی مجلس میں بیٹھا اس نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ رونا اور ہنسنا یہ ان کے برابر چلتے رہتے. اور پھر ان کو حرمین شریفین جانے کا بہت شوق تھا. ان کی نعتوں میں بھی اس مضمون کی بہت کثرت ہے حرمین کے بارے میں. 2023 میں میں عمرے پہ وہاں پہ حاضر تھا تو مسجد نبوی شریف میں میری شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. ذہن نصیب ان کے ساتھ ساتھ جاتے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. وہاں انہوں نے اپنی کارگزاری سنانی شروع کر دی. میں ساتھ بیٹھ گیا تو کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نیچے بیٹھ کے نا ان کی پنڈلی دبانے لگ گیا. انہوں نے مجھے منع کیا. میں نے کہا تھوڑی سی مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. تو میں نے کہتے ہیں چلو ہاں پوچھو. تو میں نے کہا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں. اس سال بتا رہے تھے کہ اس سال کا میرا چوتھا چکر ہے. 2023 میں وہ بتا رہے تھے کہ اس سال کا چوتھا چکر ہے میرا. تو میں نے کہا کہ آپ اتنی کثرت سے آتے ہیں، کوئی سانو بھی دس دیو وظیفہ کہ ہم بھی آ جایا کریں. تو سامنے گنبد خضرا تھا. میں کہا کہ انہاں دی مہربانی ہے، میرے پلے تے کچھ نہیں ہے گا. یہ
ان کے دل کے جذبات تھے. تو یہ جو 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے پیدا ہونے والی نہیں. میں نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم سے شاہ صاحب کی یہ والی خوبی بیان کی کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خوبی ان کو وہبی تھی، اللہ کی طرف سے تھی. وہ چاہتے بھی تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہ حضرت تھے وہ صحابی رسول، ایک وہ کون سا وفد تھا جو آیا تھا اشکاش شریف میں؟ ہاں جی وفد عبد القیس. تو ان کے جو سردار تھے، پورا وفد آیا اور انہوں نے جلدی جلدی اپنے جو ہے نا وہ سامان پھینکا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی طرح میلے کچیلے کپڑے سفر کے اسی طرح کی گرد و غبار میں اٹے ہوئے سارے شوق کے اندر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سارے ساتھیوں کا سامان پہلے اکٹھا کر کے اس کو ترتیب سے رکھا، پھر اپنا سوٹ نکالا نیا اور جا کے غسل کیا، غسل کر کے نیا لباس پہنا، اور سب کے کافی دیر کے بعد جا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضور نے ان کے اس طریقے کو بہت پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے سردار کے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. تو پوچھا کون سی 2 خوبیاں؟ تو حضور نے فرمایا الحلم والاناء. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 2 خوبیاں جو میرے اندر ہیں یہ کسبی ہیں یا اللہ کی عطا کردہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو شارحین لکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے اس وجہ سے کہ جو چیز اللہ نے عطا کی وہ بندہ چاہے بھی تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو گیلانی صاحب کی جو دل کی صفائی تھی یہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. وہ چاہتے بھی تو شاید اس کے خلاف نہ کر سکتے، اور یقیناً سردار ایسے ہی ہوتے ہیں، سادات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے شاہ صاحب تھے. کہ باتیں اتنی ہیں سنانے کے لیے کہ رات کم پڑ جائے اور ان کی باتیں ہر طرح کی ختم نہ ہو. میں آخری بات سناتا ہوں. ہم کشمیر میں تھے، آزاد کشمیر ایک جگہ ہے باغ کے ساتھ جگ لڑی، وہاں پہ شاہ صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے. نعت میں شعر آیا کہ جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے وہ سینہ ذیشان ہو گیا. اور ایسے درد سے پڑھا انہوں نے. ہم سارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ جتنے ساتھی ساتھ گئے تھے. تو ایک آدمی نا یہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے دائیں طرف اس سائیڈ پہ. جب شاہ صاحب نے کہا نا جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، تو وہ آدمی یہاں سے اچھلا اور ایسے پنکھے میں لگتے لگتے بچا اور زمین پہ گرا اور تھوڑی دیر تڑپا اور بے ہوش ہو گیا. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. شاہ صاحب کی نعت کے درمیان لوگوں نے اس کو پانی شانی پلایا، کچھ ہوش آیا، اور وہ ایسے نظروں سے نا خالی نظروں سے دیکھتا رہا شاہ صاحب کو. پھر کو 2-4 شعر گزرے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کر اس نے شاہ صاحب پر جو ہے نا وہ بارش کر دی بوسوں کی. کبھی پیشانی چوم رہا ہے، کبھی کان چوم رہا ہے، کبھی ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی اس کیفیت میں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ. تو جب پروگرام ختم ہو گیا، کھانا کھانے کے لیے ہم جا کے بیٹھے، اس کے بعد ہم شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے گپ شپ کے موڈ میں. تو وہ آدمی اس نے کہا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ تو ہم پھر ڈر گئے کہ دوبارہ چھت کو نہ لگے جا کے، لیکن خیر اس کو بلایا. اس نے کہا جی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کی مجلس میں اس طرح کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن یہ مجھ سے ہو گیا، میں نے کیا نہیں، اور وجہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ تو کہ بتائیں کیا وجہ تھی. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے کسی بزرگ کا، انہوں نے نام لیا آزاد کشمیر کے، کہ میں ان کے جب میں بیعت ہوا تو مجھے بڑا یہ تھا کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں، بڑے پاپی قسم کا بندہ ہوں، عیب دار بندہ ہوں، تو پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نا سخت سردی کے اندر، وہ جو مسجد کے باہر ستون ہوتا ہے نا صحن میں، وہاں میں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. سارے لوگ سو رہے تھے اور میں نے کہا کہ یا اللہ، یا تو آج میں سردی سے اکڑ کے مروں گا یا تو مجھے معاف کر دے.
ضد لگا لی اور کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نا میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم تشریف لائے اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے کہا کہ بیٹا کیوں پریشان ہوتا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ بس وہ جو آپ نے کہا نا جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے، تو مجھے وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا۔ ان کی کتاب ہے، ایک شاہ صاحب نے لکھی تھی، جب کرونا آیا تھا نا تو وہ گھر میں فارغ تھے، سارے ہی فارغ تھے ہم لوگ، تو شاہ صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اپنی زندگی کی یادداشتیں لکھی 50-60 برس کی، جو انہوں نے مختلف بزرگوں کو دیکھا، وہ ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اس کا نام ہے میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی۔ اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اس کے اندر سارے واقعات ہی الگ الگ شان کے حامل ہیں، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ اگر ان سے یہ شاعری والا لیبل ہٹا دیا جائے تو کسی بھی خانقاہ کے گدی نشین سے ان کی ولایت اللہ کی قسم کم نہیں تھی۔ اتنے بڑے وہ آدمی تھے، اور اب وہ جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان جیسا ہمیں دور دور تک کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کس سے بات کریں، کیا کہیں؟ تو اپنا ایک عہد تھے جو رخصت ہو گیا، اور یہ بالکل ان پہ صادق آتا ہے کہ سلمان گیلانی ایک عہد کا نام تھا، جو کہ جب امین گیلانی صاحب رخصت ہوئے تھے نا تو اتنا ہمیں احساس شاید اس وجہ سے بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی شخصیت کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کا جانشین ایک موجود تھا۔ لیکن اب تو سلمان گیلانی کا جانشین کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو نہایت بلند فرمائے، اور یہ جو کلمات ہم نے ان کے بارے میں بولے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سارے کلمات ان کے حق میں قبول فرمائے۔ کافی